کے نہ ہونے کی اور کامیابی کی. جیسے صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کو اپنی دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت دی. عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں جن کو ایک ہی حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان، اور اسی طرح حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی. لهم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے. اور اسی طرح حضور نے حضرت ابوبکر کو الگ سے خوشخبری جنت کی سنائی، حضرت عثمان کو الگ سے. یا اسی طرح حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہوں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے جی. تو دنیا میں اور اسی طرح حضور کے بعد حضور سے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کے بارے میں حضور سے پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو یہ خوشخبری خواب کے ذریعے سے، ان کو براہ راست خود خواب آیا جس کے ذریعے سے انہیں اپنے انجام کا پتہ چل گیا، یا کسی اور کو آیا کہ اس کے ذریعے سے ان تک اطلاع پہنچی کہ اللہ تم سے راضی ہے، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ، کامیابی کا فیصلہ کر دیا. تو مختلف بشارتوں کے ذریعے سے، خوشی کی خبروں کے ذریعے سے ان تک اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ تمہارے یہ اعمال اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں، لہذا اس کے نتیجے میں تمہارے لیے آخرت کے اندر کامیابی ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. یاد رکھو اللہ کے کلمات، اللہ کے قوانین اور احکامات بدلتے نہیں ہیں. اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. اور ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. آج دنیا کے دل دادا انسان، دنیا پہ قربان ہونے والے، دنیا کی مال و دولت اور اقتدار کو حاصل کرنے میں اندھا ہونے والوں کو کیا پتا کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. اس کامیابی کو ان کو تو پتہ ہی نہیں. اصل کامیابی ذالک هو الفوز العظیم. اے غافلان دنیا، اے غافلان آخرت، اے محبان دنیا، یاد رکھو، سن لو، سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے، جو اپنے دوستوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے راستے پہ چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. یہی بہت بڑی کامیابی. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے.